السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم سب یاد کرو نعمتی میری ان نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں جو انعمت انعام کی ہیں میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی ہے تمہیں، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ دیکھیں آج سے ہمارا سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 15 شروع ہو گیا ہے۔ 5ویں رکوع سے لے کر رکوع نمبر 14 تک ہم نے مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پوری تفصیل سے کیا ہے، اور بتایا ان میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو تمام دنیا کی اقوام پر، امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں ان سب پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا ہوا تھا، کیونکہ اب تو امت محمدیہ کے آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد سب سے بہترین امت تو امت محمدیہ ہے نا۔ ان سے پہلے یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ بڑی فضیلت والی امت ان کو بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فریضہ سونپا ہوا تھا، انہوں نے اس فریضے کو مکمل ادا کرنے کی بجائے کیا کیا کہ اپنے آپ میں بے شمار ایسی اخلاقی برائیاں پیدا کر لیں کہ جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تمام اخلاقی برائیوں کا ذکر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں ان 10 رکوعوں کے بعد بھی آخر میں پھر ایک آیت کے ذریعے ان کو وہی ہدایت کی جا رہی ہے جو ابتدا میں بھی کی گئی تھی کہ اس دن سے ڈر کر اب بھی اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ، اب بھی اپنی گناہوں اور غلطیوں سے باز آ جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا، نہ تو بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش کسی کو فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی اس دن کسی کی مدد کا کوئی ذریعہ کام آ سکے گا، اور نہ ہی کوئی اس دن مدد کرے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا ان کو۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک بناؤں گا تجھ کو، للناس لوگوں کے لیے، امام۔ قال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ومن ذریتی کیا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنیں گے، ومن اور سے، ذریتی میری اولاد سے۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو۔ اب اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دنیا کی امامت ملی ہے نا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ آگ کے سن شعور سے لے کر مرنے تک کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان نہ کیا ہو، یا حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں، جن میں سے چند ایک تو یہ ہیں کہ آپ ایک بت گر اور بت فروش باپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اب باپ یہ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کے کام میں ہاتھ بٹھائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے الٹا احسن انداز سے اپنے باپ کو ہی سمجھانا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ یہ جو بت شت ہیں یہ بالکل نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ اب باپ نے کیا کیا، جب ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو میرے کاروبار میں یا میرے دین میں میرا ہاتھ نہیں بٹھائیں گے، تو باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر اس جلا وطنی کی صعوبتوں کو بھی قبول کیا، لیکن
لیکن حق کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح کی ایک اور آزمائش کے قومی میلہ کے موقع پر بتوں کو پاش کیا، جس کے نتیجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا، جس فیصلے کو آپ نے بخوشی قبول کیا اور آگ میں کودنا منظور بھی کیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آباد جگہ پر ویران میدان میں چھوڑ دیا، جہاں کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست نہ تھا اور دور دور تک کسی آبادی کے آثار بھی نظر نہ آتے تھے، خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ دیا۔ اسی طرح جب بوڑھی عمر میں ہو گئی تو بچہ ملا اسماعیل علیہ السلام، جب وہ ذرا جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس قربانی کو بھی قبول کیا اور بے دریغ اور بلا تعمیل اس پر آمادہ ہو گئے۔ آپ کی تمام زندگی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست ہے۔ آپ کی تمام زندگی میں بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری قربانیاں آئیں، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانوں کے نتیجہ میں جب یہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود سرٹیفکیٹ عطا فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی کئی باتوں سے آزمائش کی، وہ ہر امتحان میں پورے اترے اور ہر امتحان کے نتیجے میں آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کا امام بنا دیا۔ آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام ہی کی اولاد سے منسلک کیا، اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذہب کی آپ کی طرف نسبت کرنا باعث سے عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ جیسے یہودی وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ امت محمدیہ ہی دین ابراہیم، یعنی میں اسی دین پر بھیجا گیا ہوں جس دین پر ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو ویسے آج کے دور میں بھی اور پہلے وقت میں بھی ہر مذہب والا، ہر دین والا اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانا پسند کرتے اور ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے امامت کا وعدہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے بڑے تحمل مزاج انسان تھے، فرمانے لگے یا اللہ کیا میری اولاد کو بھی تو امام بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوں گے وہ تو امام بنیں گے ابراہیم کی اولاد سے، جیسے اسماعیل علیہ السلام، ان کے علاوہ بھی جتنے نیک لوگ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر یوسف، یونس، مطلب یہ سب جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم لوگ ہیں، جو ناشکرے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچتا ہے، یعنی ان کو امام نہیں بنایا جائے گا۔ وَإِذْ، اور جس وقت جعلنا بنایا ہم نے البیتا گھر کو، مثابتاً، بیتا گھر سے مراد بیت اللہ، مثابتاً ثواب کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب پکڑ لو میں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، واحدنا اور وعدہ لیا ہم نے الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک کرو گے، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے تم میرے گھر کو پاک اور صاف کرو گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اسی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں ہے اور آج کل اسے ایک چھوٹی سی شیشہ کی گنبد نما عمارت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ طواف کرتے ہوئے یہ عمارت ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس کو چھونا کوئی فرض نہیں ہے، صرف حجر اسود کا اگر چھو لیں یا بوسہ لے لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ اکثر لوگ وہاں سے طواف کرتے ہوئے جب گزرتے ہیں تو اس کو چھونا بڑا بابرکت سمجھتے ہیں اور فرض سمجھتے ہیں، تو وہ طواف کا کوئی رکن نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب طواف مکمل کر لیں تو مقام ابراہیم پر 2 نفل ضرور ادا کریں۔
کریں۔ مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جائے نماز بنایا ہے، اور اس کی فضیلت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتوں میں میری رائے اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہو گئی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دے دیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، چنانچہ طواف کرنے والے اسی مقام کے پاس 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں اسی آیت سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی مسجد کو، اللہ کے گھر کو صاف کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی دیکھیں مساجد کی صفائی کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اور روشنی کا انتظام نہایت فضیلت والا کام ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 اولو العزم رسولوں کو بطور خاص حکم دیا۔ یہاں صفائی سے مراد صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی ہے کہ اس گھر میں مشرک لوگ نہ آنے پائیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارنا شروع کر دیں اور اسے گندا کر دیں۔ اور مساجد کی صفائی اور آداب کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے نا بخاری شریف میں کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا یا اسے صاف کر دینا ہے۔ اسی طرح مساجد کی صفائی کرنے والے کی فضیلت کے بارے میں ایک بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہ بتلایا اس کی وفات کے بارے میں، چلو اب مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور نماز پڑھی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کی صفائی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے نماز جنازہ یعنی دعا کی۔ اور اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو مسجد میں آ گیا اور ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑکنے سے منع فرمایا۔ جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا تو صحابہ کرام کو حکم دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پانی کا ایک ڈول لائیں اور جس جگہ پر اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر یہ ڈول بہا دیا جائے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر پیشاب کو اسی وقت کرنے سے روک دیا جاتا تو پیشاب کرتے کرتے جب روک دیا جائے تو اس سے بہت ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں انسان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو پیشاب روکنے نہیں کہا بلکہ جو صحابہ کرام کو جھڑک رہے تھے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ نہیں جھڑکو نہیں۔ جب وہ بدو پیشاب کر کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پر ایک ڈول پانی کا لا کے بہا دیا جائے، یعنی مسجد کی صفائی کر دی جائے۔ اور مسجدیں کیونکہ اللہ کے ذکر کے مقامات ہیں ان کو بول و براز کے لیے نہیں بلکہ ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور بول و براز سے بھی بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ مسجدوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مسجدوں میں کچا لہسن اور کچا پیاز وغیرہ کھا کر نہیں آنا چاہیے۔ اور بخاری شریف کی ہی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لہسن کو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کچی لہسن ہے یا پکی، تو انہوں نے فرمایا کچی لہسن ہے جس کی بدبو منہ میں آتی ہے۔ یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچی لہسن یا کچا پیاز کھایا جائے تو اس سے منہ میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کی حفاظت کرنا، مسجدوں کی صفائی کرنا، مسجدوں کو پرامن رکھنے کا حکم دیا ہے، اور پھر جو یہ کام کرتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور ویسے بھی مسجدوں سے روکنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتا ہے، کیونکہ یہ عبادت کے مقامات ہیں نا، تو یہاں پر ہر کسی کو عبادت کی اجازت دینی چاہیے۔